تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اور خالق سے راز معلوم کرتے ہیں۔ تو مالک ان کو کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، ایک پاؤ انسانی گوشت لے آئیں۔ اب یہ پیریبلز کی باتیں ہیں، عالم مثال کی باتیں ہیں، ایسا نہیں یہ ہوا ہے، یہ ان کے لٹرل میننگز نہ لیجئے گا، یہ اس میں سے اخلاقی پہلو یا ویلیوز کی بات ضرور اخذ کیجئے گا۔ تو سرکار موسیٰ علیہ السلام کو امر ہوا کہ جائیں بنی آدم کا ایک پاؤ گوشت لے آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل دیے۔ جب وہ واپس آئے آ کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک پاؤ گوشت چاہیے، تو لوگ جو ہیں وہ آگے سے گھبرا جاتے، بھاگ جاتے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر آدمی کے پاس گئے، اللہ کے ماننے والوں کے پاس جاتے رہے اور کہا کہ آپ ایک پاؤ گوشت دے دیں، اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے۔ تو وہ سبھی گھبرا جاتے اور بھاگ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب لوگوں سے وہ گھبرا گئے تو وہ جنگل کی طرف چلے۔ تو جنگل میں ایک سادھو رہتا تھا جن کی موسیٰ علیہ السلام کی اس کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ بہرحال جی وہ سادھو کے پاس پہنچے تو سادھو کہنے لگا کہ جناب آپ نے چھری اٹھائی ہوئی ہے، کیا آپ نے کوئی قصاب کا کام شروع کر دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بپتا بتائی کہ ایسے مالک نے ایک پاؤ گوشت مانگا ہے اور کوئی بندہ دینے کو تیار نہیں۔ اب سادھو کہنے لگا کہ کس قصے کا گوشت مانگا ہے؟ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ میرا گوشت لے لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے، چونکہ ان کے لیے تو وہ بڑی مشکل بنا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہر حصے سے گوشت اتار لیں اور ایسے اتاریں کہ وہ گوشت کم نہ پڑ جائے۔ مالک کو جتنا گوشت چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو تو ٹھیک ہے۔ اب سادھو نے ہر حصے سے گوشت دے دیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہ خوش خوش گوشت لے کے ذات کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ اے مالک یہ گوشت میں لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، دیکھ موسیٰ، جو خوش ہو کے اپنے ہر حصے سے گوشت تار کے دے رہا تھا اور تجھے کہہ رہا تھا کہ کوئی کم نہ پڑ جائے، تو جب یہ لوگ میرے سامنے کوئی آرزو کرتے ہیں، میرے سامنے کوئی التجا کرتے ہیں، تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کی بات کو ریجیکٹ کروں۔ یہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ اتنے یہ مخلص ہیں کہ میں ان کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو بابا جی جو چیزیں بتلا رہے تھے وہ یہی تھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ذات کے مطابق بنائے۔ یہ نہیں کہ اس ذات نے ہم سے کچھ چھینا ہے، دیا اس نے سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ میرے مطابق چلو، جو میں آپ کو کریکٹر دیا ہے، جو میں نے آپ کو ویلیوز دی ہیں، جو میں نے آپ کو چیزیں دی ہیں، ان کے مطابق چلنے کی بات ہے۔ یہاں پہ اخلاص کی بات تھی، انسانیت کی بات تھی، کردار کی بات تھی، اور جب آپ مخلص ہو، سچے ہو، تو دیٹ از دا تھنگ وچ میٹرز۔ بابا شاہ جو ہے اس کی تعلیمات یہی تھیں۔ اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں تو اندھوں میں آئینہ دکھانے والی بات ہے کہ اندھے کو آپ اگر ایسی باتیں کہیں تو وہ تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ان کا قتل ہونا، ان کا یہ سارا جو ہے دیٹ از کوائٹ نیچرل۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم غلط لوگ ہیں؟ کیا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں رشوت جو ہے وہ خاصا فضل من ربی والی بات ہو چکی ہے؟ ہم لوگ جھوٹ، فراڈ اور بے ایمانی کرتے ہیں، تو پھر ہم کس خدا کو مانتے ہیں؟ کون سے معاشرے کے کیا ہم کوئی معاشرت ہے ہماری؟ معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں کمزور کو ہم لوٹ رہے ہیں، غریب کو جو ہے ہم غریب تر کر رہے ہیں، طاقتور جو ہے وہ مظلوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ معاشرہ ہے ہمارا؟ تو اسلام نے کہا نا کالو فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اگر نہیں ہے تو وی شوڈ ریجیکٹ اٹ۔ تو بابا شاہ جو تھا اس میں یہی بات تھی کہ وہ جو بات کرتے تھے کہ کوئی ان کی بات سنے
اور وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ لوگ اخلاقی طور پہ، کردار کے طور پہ اور اچھے اور اعلیٰ ہو جاؤ، پھر وہ ذات آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ پھر تو ایسے ہے کہ دعا نہ کرو، وہ سنتا ہے، جو سننے والا پاس ہو اس سے کون سی دعا کرنی ہو، جو آگاہ ہو ہر چیز سے۔ بٹ بٹ دس از اے گریٹ گریٹ فیلنگ، بہت بڑی بات ہے کہ جب اس ذات کو آپ فیل کرتے ہو، اور پھر کون سی دعا کرو گے؟ جو ساتھ ہو، جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اس سے کیا مانگو گے؟ سو دس از دا تھنگ وچ از اے ویری ویری ڈفرینٹ، اینڈ دس از اے فیلنگ جو آپ کو آتی ہے، مگر چلے کوئی تو تب ہی آئے گی نا۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔